عام مسلم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا جانتی ہے کہ روزہ اس مہینہ کی خاص عبادت ہے، اور اس عبادت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لکل شیء باب و باب العبادت الصوم، یعنی ہر چیز کے لیے ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ بے شک روزہ مجموعی طور پر انسان کو دین و دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے کام نہایت آسانی سے انجام دینے کے لائق بنا دیتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، یعنی ضبط نفس اور خشیت الہی کا ایسا ملکہ کہ گناہوں پر انسان کی دلیری ختم ہو جائے، اسے نظر آنے لگے کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایمان کی یہی قوت ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، اور وہ تزکیہ نفس، مکارم اخلاق اور اعمال نیک کی زندہ تصویر بن کر اپنی ذات اور اپنے معاشرے کے لیے سراپا رحمت ہو جاتا ہے۔ روزہ مقصد نہیں، مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ ختم ہونے کے بعد اصل مقصد شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں تک دل کی پاکیزگی حاصل کی، ہم میں حسن عمل کی کتنی تڑپ پیدا ہوئی، اور ہم نے برائیوں سے کہاں تک نجات پائی۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا قربانی، آج کے دور میں ہر آفت کی ایک آفت اور ہر مصیبت کی ایک مصیبت ان سب کا رسمی اور رواجی بن جانا ہے۔ بظاہر ہم سحری و افطار کے پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ روزہ ہمارے اندر تقوی کی روح پیدا نہیں کرتا، اور زندگی و بندگی کے امتیازی نقوش روزہ دار اور روزہ خور میں کوئی حد فاصل قائم نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ دیگر عبادتوں کی طرح ہمارا روزہ بھی حقیقی نہیں بلکہ رسمی اور رواجی بن چکا ہے۔ آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم جھوٹ، غیبت، غصہ، بددیانتی اور نام و نمود سے بچنے کی کچھ بھی سعی نہیں کرتے، اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ روزے رکھ کر اس مقدس مہینہ کے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے بھائی، اپنے پڑوسی اور عام انسانوں کی دل آزاری و حق تلفی سے باز نہ آئیں تو یہ روزہ داری ہمارے کس کام ہے؟ ماہ سیام تو تربیت قلب کا مہینہ ہے، اور جب ہمیں یہ دولت ہی نہ مل سکے تو پھر ہمارے لیے روزے اور فاقہ میں فرق ہی کیا رہے گا؟ آج دوسری قومیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہیں اور قریب سے دیکھنا چاہتی ہیں کہ ماہ سیام کی عبادات اور بالخصوص مہینہ بھر کی روزہ داری کا مسلمانوں کے نظام حیات پر کیا اور کتنا اثر ہوا، مگر انہیں کچھ نظر نہیں۔ اس طرح وہ ہماری اصل کمزوری بھانپ لیتی ہیں، اور اسی حساب سے وہ اپنے ناپاک عزائم اور منصوبوں کو ایک خاص تسلسل اور حکمت عملی کے ساتھ پورا کرنے میں دلیر ہوتی چلی جاتی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی مثال عالمی پیمانے پر بھی ہمارے سامنے ہے اور ملکی پیمانے پر بھی۔ دور کیوں جائیں؟ ہندوستان مسلمانوں پہ آئے دن طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں پر، اور دنیا کے دیگر ممالک مسلمانوں پہ طرح کے ظلم سے اٹھائے۔ آخر کیوں اور کب تک؟ میرے پیارے سامعین، اتنا ہی نہیں بلکہ ستم بالا ستم یہ کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس نازک دور کے تقاضوں کو پہچاننے میں کما حق کوئی دلچسپی نہیں۔ کہیں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں لاؤڈ سپیکر، مساجد پہ لاؤڈ سپیکر پہ بین، کبھی حجاب پر پابندیاں، اللہ، کب تک ظلم و ستم کرتے رہیں؟ ان حالات میں بس یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ خدا پاک ماہ سیام کی مبارک ساعتوں میں ہمیں اصلاح حال کی توفیق اور حقیقی روزے اور عبادات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہمیں دین و ملت کے دشمنوں سے اور خود ہمارے درمیان موجود گندم نما جو فروش رہنماؤں کی تزویر کاوشوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں انہیں پہچاننے اور ان سے بچے رہنے کی صلاحیتوں سے نوازے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلمات دعا کے ساتھ ساتھ ماہ سیام اور عید سعید کی مناسبت سے یہاں مبارکبادی کے الفاظ بھی ہم
لیکن وطن ہی کی دھرتی پر معصوم پھولوں کی بکھری ہوئی اور خون میں ڈوبی ہوئی پنکھڑیاں تصور کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور بہر صورت ایسے وقت میں کلمات تہنیت کی بجائے ہم ہندوستانی مسلمانوں کے، ان مظلوم مسلمانوں کے جو ظلم کا شکار ہو کر کے شہید ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اظہار پر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی، اللہ حافظ۔